یہ ایک سوال آیا ہے کہ ایک خاتون ہیں جو کہ یوٹیوب پہ قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں یا ترجمہ کرتی ہیں، تو کیا عورت کا اس طرح کھلے عام آ کے ننگے منہ چاہے قرآن کی تعلیم ہو یہ جائز ہے؟ دیکھیں، قرآن کا، اسلام کا ایک مزاج ہے، عورتوں کے حقوق پورے ہیں مردوں کی طرح، لیکن ان کو وہ مردوں کی طرح کی کئی چیزوں کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ عورتیں ہیں۔ ان کو پریفریبلی گھروں میں کہا گیا ہے کہ رہو، خاندان بناؤ، خاندان پالو، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل نہیں سکتی ود سرٹن وہ جو ہیں پروٹوکول کے تحت وہ باہر نکل بھی سکتی ہیں۔ اب یہ جو خاتون کے بارے میں بتایا ہے، میں ان کے والد کو جانتا ہوں۔ ان کے والد ڈاکٹر تھے، لیکن وہ دین میں ڈاکٹر نہیں تھے۔ انہوں نے دین میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی، وہ اکنامکس میں کی ہوئی تھی۔ تو مجھے اس وقت ان کا ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ تو وہ بہت ہی اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ لاہور میں کیولری گراؤنڈ میں خالد مسجد ہے، میرا خیال شاید اس کا نام ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو وہاں پہ وہ تعلیم دیتے تھے، اور سوال جواب انہوں نے بھی شروع کیا تھا۔ وہ پہلے وہ پاکستان کے پنجاب کے لاہور کے مقرروں میں سے تھے، دینی مقرروں میں، جو سوال جواب نشست کرتے تھے، ورنہ نارملی سوال جواب کی نشست نہیں ہوتی تھی۔ مطلب لاہور میں اپنا ڈاکٹر سراج جیسے بندے بھی یہ نہیں کرتے تھے، تو بعد میں تھوڑی سی انہوں نے کی۔ تو یہ وہ صاحب تھے، مجھے اس وقت میں ذہن میں نام نہیں آ رہا، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ اچھا، اب پہلے سمجھیں کہ ہمیں ہمارے رول ماڈل کون سے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویاں امہات۔ اب حضرت عائشہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، وصال کے بعد، حضرت عائشہ نے یہ کام کیا، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ دین کی تعلیم دی، لیکن وہ پردے میں کرتی تھی، اندر کرتی تھی۔ لوگ ان سے مسئلہ پوچھنے جب آتے تھے کوئی بھی چیز، تو وہ پردے کے اندر سے ان کی رہنمائی کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ کہا، یا قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ کئی دفعہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر جیسے بھی ان سے جا کے، حضرت علی جیسے بھی ان سے لیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھرانے کی خاتون تھی، ان کی بیوی تھی، زوجہ تھی، ہماری امہات میں سے تھیں، تو ان کا بڑا مقام تھا۔ تو جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی ہیں، تو ان کے پاس تو سارے مطلب پوچھنے جا سکتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اب یہ ایک فالو کرنے کے لیے صحیح طریقہ ہے کہ ان کی طرح اگر آپ نے دینی ہے، اگر آپ کو علم ہے، پہلے تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کوئی تعلیم پراپر کہیں سے لی ہے کہ نہیں لی، اس خاتون نے، مجھے ان کا نام نہیں آتا، لیکن ان کی میں نے پھر ویڈیو کلپس دیکھی ہیں یوٹیوب پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بھی اگر کرنی ہے تو پردے کے اندر رہ کے کرو۔ یہ جو کھلے عام ننگے منہ آ کے آپ نے ساری مطلب، اور دین کی بھی دعوت دے رہی ہیں، قرآن کی ترجمہ تعلیم دے رہی ہیں، تو یہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اس کا اجر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہو، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک اور ہیں بی بی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ان کا نام ہے، وہ پی ایچ ڈی ہیں، انہوں نے میری یونیورسٹی، انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اب وہ بھی دیتی ہیں، لیکن ان کے جو سننے والے ہیں، ان کے لیکچرز وہ لڑکیاں خواتین ہوتی ہیں، وہ مردوں کو نہیں دیتی، ایک بات۔ دوسرا، وہ لڑکیوں میں بیٹھ کے بھی شاید وہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو وہ منہ کو چھپا کے کرتی ہیں۔ تو یہ طریقہ مستحسن ہے، مناسب ہے خواتین کے لیے، خواتین کے لیے۔ اور یہ جو بی بی کرتی ہیں، اب آج کل کے زمانے میں یہ بڑی عام ہو گیا، یوٹیوب پہ کر لیکچر دینا، میں بھی دیتا ہوں، کیونکہ بڑی جلدی وہ عوام تک میسج پہنچ جاتا ہے، تعلیم پہنچ جاتی ہے، لیکچر کا رزلٹ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ پہلی میرا خیال خاتون ہے جو منہ کھلے منہ کے ساتھ، اور اب اس کا لیکچر مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، تو سارا کچھ، تو یہ دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ یہ بڑی کلیئر ہے، بڑی سمپل سی بات۔ میں نے مثال دے دی حضرت عائشہ کی دے دی، پھر ہمارے آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر ایک فرحت ہاشمی اور خاتون ہیں، ان کی بھی دے دی۔ تو اس لیے یہ جو بھی اپنی طرف سے نیکی کا کام کری، اس میں سیلف پروجیکشن بھی ہوتی ہے تھوڑی سی،
کہ جی میں بڑی ہیں. تو ان کے والد کو میں جانتا ہوں، وہ بہت ہی اچھے اسکالر تھے. اسکالر تو پتہ نہیں مقرر اچھے تھے. تو تعلیم تو ان کی اکنامکس میں تھی. بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا شاید کسی پراپرٹی کے چکر میں. تو میرا خیال ہے سوال کا جواب آ گیا ہوگا.